سورہ لہب مکی ہے، 5 آیتیں، 20 کلمات، 77 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان رحم والا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ ہو جائے ابو لہب کے ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ یہاں ید کا ذکر ہے، ہاتھ کا۔ ہاتھوں کا ذکر کیوں ہے؟ ہاتھوں کا ذکر کیوں کہ ابو لہب تباہ ہو جائے، اس کے ہاتھ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، اور وہ تباہ ہونے کا ہی ہے، تو ہاتھوں کا ذکر کیوں ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا اکثر کام انسان ہاتھوں سے کرتا ہے، ہاتھوں سے اکثر کام ہوتے ہیں، فرمایا ہاتھوں سے اکثر کام ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر ید کا ذکر ہے، ہاتھوں کا ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا کہ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا، اس کی مال بھی کام نہیں آیا، اس کی اولاد بھی اس کو کام نہیں آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، اب دھستا ہے لپٹ مارتی آگ میں، اٹھے پلٹے شعلے جہنم کے، اس کے چہرے کے پر رونق اور سرخ ہونے کی وجہ سے ابو لہب کہا گیا، لیکن اب وہ جھلس رہا ہے جہنم کی آگ میں۔ تو پتہ چلا یہ خوبصورتی اگر فقط ظاہری اور ایمان کی خوبصورتی نہ ہو تو پھر جہنم مقدر بنتی ہے۔ ایمان کی خوبصورتی ہونی چاہیے، انسان ایمان والا ہو، ظاہری خوبصورتی یہ باقی چیز ہے۔ فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا وہ بھی ہلاک ہوگی، کیوں کہ وہ اٹھانے والی تھی لکڑیوں کا گٹھا، کانٹے اور سادان کی لکڑیاں جمع کرتی تھی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں بچھا دیتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزریں گے تو زخمی ہوں گے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک۔ فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا رسہ، کھجور کی چھال جو بل دی گئی ہے اس کا رسہ۔ مجھے بتائیے یہاں پر ذرا میں غور کریں، سمجھیں ایک چیز کو۔ سورہ لہب یہ نازل ہوئی، ابو لہب کون تھا؟ رشتے میں حضور کا چچا، نام اس کا عبد العزیٰ بن عبد المطلب، کنیت اس کی عتبہ۔ ابو لہب اس لیے کہتے ہیں اس کو کیونکہ روشن چہرے والا تھا، رونق والا چہرہ تھا اس کا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے مصطفیٰ کریم کو اذیتیں دی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھتا تھا، دین اسلام میں نقص نکالتا تھا۔ قرآن میں یہ اسلوب موجود ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نقص بیان کرے تو پوری قرآن کی صورتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو قرآن میں جو ہے وہ رستہ نکالنے کی کوشش کرے تو غور کرنا چاہیے کہ قادیانیوں کو راضی کرنے کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ انسان کے جسم کے اعضاء کمزور ہونے لگے نا، آنکھیں کام نہیں کرتی جو پہلے کرتی تھی، جسمانی کیفیت بھی کمزور ہو گئی، بالوں میں سفیدی آ گئی، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ موت کے قاصد ہیں، یہ سارے کے سارے موت کے قاصد ہیں۔ ہم نے کہا جس کے پاس موت کے قاصد آ گئے ہوں اور سالہ سال پہلے آ گئے ہوں، اس کو ابھی تک سمجھ میں نہ آئے اور وہ قادیانیوں کے لیے رستہ نکالے، قرآن تو جو ہے پوری کی پوری سورت نازل کرتا ہے جو مصطفیٰ کریم کے ساتھ بغض رکھے، تو جو قرآن میں رستہ نکالے اور معاذ اللہ قادیانیوں کے لیے کوئی راہ ہموار کرے اور بڑھاپے کی نہج پر پہنچ جائے تو رب کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، کیونکہ قادیانی یہ غیر مسلم ہے، یہ غیر مسلم ہے، آئین پاکستان کے تحت بھی غیر مسلم ہے، تو ان کو غیر مسلم ہی ماننا پڑے گا، اور اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ ابو لہب بدر سے بھاگ گیا تھا، اگر اتنا پڑھنے کا تھا تو بدر میں ٹکا کیوں نہیں؟ امام رازی فرماتے ہیں بدر سے بھاگ گیا، اور یہ واقعہ بدر کے بعد 7 راتیں زندہ رہا۔ اس کو مارا کس نے؟ ہم نے کہا کہ جو ایک عورت کی ضرب سے ہلاک ہوا، ام الفضل، حضور علیہ السلام کی چچی نے اس کے سر پر خیمے کی چوب مار کر اس کا سر زخمی کیا، اور اسی زخم کی وجہ سے یہ شخص 7 دن تک کراتا رہا اور موت کا شکار ہوا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کیا، اس کے بیٹوں نے اسے 2 یا 3 راتوں تک پڑے رہنے دیا، دفن نہیں کیا، یہ پڑا رہا، اس کی لاش سے تعفن اٹھنے لگا۔ کسی قریش کے شخص نے اس کے بیٹے سے کہا کہ اپنے باپ کو دفناتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے کہا ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اس کا زخم ہے اور یہ رس رہا ہے، کہیں یہ طاعون میں نہ تبدیل ہو گیا ہو اور ہم طاعون والے کو جو ہے ہاتھ لگا کر ہم دشواری میں نہ آئے۔ پھر کسی نہ کسی طریقے سے اس کو دفن کیا گیا۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا۔ کہ موت جو ہے کس طور پر ہوئی کہ اس کے مال، اس کی اولاد، سارا کا سارا ایک طرف رہا، اور یہ ایسی بدبختی کی حالت میں مرا کہ اس کے بیٹے اس کو دفن کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو دین اسلام کے ساتھ دشمنی نکالے نا تو پھر اس کی جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ سلمان تاثیر کی جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، علی کی بات ہے نا، کون تھا؟ کوئی پڑھنے والا نہیں تھا، کوئی عالم آتا نہیں تھا جنازہ پڑھنے کے لیے، اور ممتاز قادری کے جنازے میں جگہ نہیں ملتی تھی۔ نبی کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ کی جائے تو پھر جنازے اسی طرح بڑے ہوا کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے جنازے کے حوالے سے ہے نا مشہور قول، میں جنازے ایسے ہی نہیں بڑے ہوتے کہ نبی کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے جنازے بڑے ہوتے ہیں۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔